السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، موبائل، میوزک اور سوشل میڈیا کے سٹیٹس۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اصل میں یہی چیزیں ہماری زندگی کی برکت ختم کرتی ہیں، ہماری دعاؤں کی راہ بند کر دیتی ہیں اور ہماری روحانی سکون کو چھین لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے قیامت کے قریب لوگ گیت، سنگیت اور آلات کا استعمال کھل کر کریں گے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو زینا، ریشم، حرام لباس، شراب اور معازف، سنگیت کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ سوچو، جب اللہ اور رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو کیا ہم نے اس سے دور رہنے کی کوشش کی؟ میوزک صرف آواز نہیں ہے، یہ ہمارے دل کو گمراہ کرتا ہے، قرآن سے دور کرتا ہے اور اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے۔ اس لیے جو دل گانے سننے میں بزی ہوتا ہے، اس دل میں قرآن کی سوچنس نہیں رہتی۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نماز میں سکون نہیں ملتا، دعا میں دل نہیں لگتا، دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے، پرابلمز بڑھ جاتی ہیں کیونکہ اللہ کی مدد دور ہو جاتی ہے۔ آج ہر دوسرا انسان اپنے موبائل پر سٹیٹس ڈالنے کا شوقین ہے، لیکن سٹیٹس میں کیا ڈالتے ہیں؟ گانے، ڈانس، فلم ڈائلاگز اور ایسی چیزیں جو نفرت، حسد اور دکھاوا بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک برائی کی طرف بلاتا ہے اس پر اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس برائی پر عمل کرنے والوں پر ہوگا، بنا ان کے گناہ گھٹائے۔ سوچو، جب ہم ایسا سٹیٹس ڈالتے ہیں جس میں گانے ہوتے ہیں یا بے حیائی ہوتی ہے، تو صرف ہم نہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں ان کا بھی گناہ ہمارے حصے میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنے دوستوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں گناہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم خود اللہ کی نفرت والی چیز کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ اس سے رزق روک لیا جاتا ہے۔ سوچو، ہم کہتے ہیں پیسہ کیوں نہیں ٹکتا، گھر میں برکت کیوں نہیں، ہر وقت مشکل کیوں؟ لیکن اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں گناہ کی آوازوں، گانے، بے حیا ویڈیوز کو الاؤ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے جس میں گانے بجتے ہیں، بے حیا ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر بھلا دیا جاتا ہے، اور جب فرشتے نہیں آتے تو اللہ کی برکت بھی نہیں آتی۔ پھر ہم کہتے ہیں دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، جبکہ جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج کے انسان نے دل کا سکون گانے اور سوشل میڈیا میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اصل سکون صرف اللہ کے ذکر، قرآن اور نماز میں ہے۔ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے پرابلمز آسان ہو جاتے ہیں، جو بندہ حرام سے دور رہتا ہے اللہ اس کے لیے حلال کو بڑھاتا ہے۔ یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں، ہم اپنی ہوائے نفس کی وجہ سے میوزک اور بے حیا چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما، ہمارے دل کو قرآن اور ذکر کی محبت سے بھر دے، ہمارے گھر سے گناہ کی آواز ہٹا دے اور قرآن کی تلاوت کی روشنی بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے سٹیٹس، ہمارے لفظ، ہمارے کام سب کو دعوت خیر بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پرابلمز دور فرما اور ہمیں اپنے قرب سے نواز دے۔ یا اللہ، جو ہمارے دل بے چین ہیں ان کو سکون عطا فرما، جو ہمارے گھر تنگی میں ہیں ان کے لیے رزق آسان فرما، جو ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں انہیں ہدایت دے، اور آخرت میں ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔